اہدنا الصراط المستقیم۔ جو لوگ بسم اللہ کو سورۃ الفاتحہ کی آیت کاؤنٹ کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ چھٹی آیت ہے، اور جو لوگ بسم اللہ کو آیت کاؤنٹ نہیں کرتے ان کے نزدیک یہ پانچویں آیت ہے۔ اور ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کی بالاتفاق کتنی آیتیں؟ 7، لیکن آیتوں کے شمار کرنے میں کچھ فرق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت انتہائی زیادہ اسلام میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے، ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہے یہ آیت مقدس۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس صورت میں رکھا ہے جو کہ السبع المثانی، جو کہ السبع المثانی، السبع المثانی کا مطلب کہ بار بار دہرائے جانے والی 7 آیتیں۔ تو چونکہ سورۃ فاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اس آیت کو اس صورت میں رکھا تاکہ انسان بالاستمرار اور بالتکرار اس آیت کو دہراتا رہے اور اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ دعا کے آداب میں دعا کی جگہ پہ ہے۔ Is that clear؟ دعا کی آداب میں دعا کی جگہ۔ دعا کی کیا آداب ہوتے ہیں؟ پہلے اللہ کی تعریف، پھر عمل کا وسیلہ، اور پھر دعا۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ دعا تھی، یہ تعریف تھی اللہ کی۔ الرحمن الرحیم بھی تعریف ہے، مالک یوم الدین بھی تعریف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عمل کا وسیلہ تھا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے۔ تو یہ آیت دعا کی آداب میں دعا کی جگہ پہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہدایت دے۔ اس میں 3 کلمات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے شروع سورۃ فاتحہ سے ایک ایک کلمے کی، ایک ایک لفظ کی وضاحت کی ہے۔ اس میں 3 کلمات ہیں، ایک ہے اہدنا، دوسرا الصراط، اور تیسرا المستقیم۔ اور ان تینوں کی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اہدنا، اہدی ہمیں، اہدی ہدایت دے، اہدی ہدایت دے نا ہم کو، الصراط راستے کی، المستقیم جو سیدھا ہے۔ اب اس میں جو لفظ ہے اہدی، یہ امر ہے، آرڈر۔ جب کسی کو آرڈر دیتے یہ آرڈر ہے۔ کلمہ کی کتنی قسمیں؟ 3۔ کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں۔ کوئی بھی عربی کا لفظ ہوگا قرآن میں تو 3 میں سے ایک ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا نام، یا وہ فعل ہوگا کوئی کام، یا کوئی حرف ہوگا۔ تو فعل کی آگے پھر 3 قسمیں نکل آتی ہیں۔ اردو زبان میں آپ کو پتا ہے کہ فعل کی کتنی قسمیں نکلتی ہیں؟ 3، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ اور عربی زبان میں بھی 3 ہیں، لیکن تھوڑی سی تبدیل ہوگی۔ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ماضی، گزرا ہوا زمانہ، قرآن مجید میں اکثر صیغے الفاظ ماضی کے آئے۔ اور ایک ہوتا ہے مستقبل، مضارع، عربی زبان میں دوسرا مضارع۔ مضارع کے اندر فیوچر کا معنی بھی ہوتا ہے اور پریزنٹ کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اور ایک تیسرا ہوتا ہے امر، کسی کو حکم دینا، فعل امر۔ تو یہ اہدی کیا ہے؟ فعل امر۔ ذرا دوبارہ خلاصہ، کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ فعل کی آگے 3، ماضی، مضارع اور امر۔ اہدی امر ہے۔ اب یہاں کچھ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ اہدی امر ہے، آرڈر ہے، تو آپ اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں ہمیں ہدایت دے۔ تو سر اس کا جواب یہ ہے، جو امر ہوتا ہے وہ 3 طرح استعمال ہوتا ہے، 3 طرح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے کو امر کے سنٹینس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے،
چھوٹا بڑے کو امر کے سیغے کے ساتھ، امر کے سینٹینس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. سیغہ اور سینٹینس وہی ہوگا لیکن وہ اعلیٰ سبیل التواضع، اس کا لہجہ، اس کا انداز تواضع والا ہوگا، درخواست والا ہوگا، طلب والا ہوگا. اور اگر بڑا چھوٹے کو کہے یہ کام کرو تو سینٹینس وہی ہے، لفظ وہی ہوگا لیکن وہ اعلیٰ سبیل الاستعلاء، وہ بڑا پن، بلندی کی وجہ اس کا انداز کچھ اور ہوگا، لہجہ کچھ اور ہوگا. اور ایک ہوتا ہے برابر برابر والے کو کہہ رہا ہے، لفظ وہی ہوگا لیکن وہ التماس ہوگا کہ وہ ملتمس ہو رہا ہے. تو مانا یہاں پہ اہدی، ہم اللہ کو لفظ وہی امر والا لیکن اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ادب سے، محبت سے، مودت سے، اور اللہ رب العزت سے عرض کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں اہدینا، ہمیں ہدایت دے. بعض کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ پہلے ہدایت پہ نہیں، ابھی ہدایت کیا چاہیے آپ؟ یا صحابہ کرام یہ نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، تو نعوذ باللہ وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ تو ہدایت ہے بھی، پھر ہدایت مانگی جا رہی ہے، مانا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اہدنا، اس کے دو مطلب ہیں. اہدنا کے دو مطلب، اہدنا ای ثبتنا علی الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت رکھ. نبی اسلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت رکھ، استمرار دے مجھے. تو سب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. بنی آدم کے جو دل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ چاہے اس طرح پلٹ دے، اللہ چاہے اس طرح پلٹ دے. تو اگر دل ثابت ہے تو نیکی کی توفیق، دل الٹ گیا تو برائی کی طرف انسان چلا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ثبتنا علی الصراط المستقیم. جس طرح وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تمہیں ہمیں ہدایت دے دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کے اندر کوئی ایسی گمراہی والی بات پیدا نہ ہوئے. تو یہ بات ثبت. دوسری بات ہے اہدنا کا معنی ای زدنا ہدایتا، ای زدنا ہدایتا، ہمیں ہدایت میں اور بڑھا دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ایمان تو سٹل ہے، کوئی گڑتا بڑھتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. کیسے؟ یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. ایمان بڑھتا ہے رحمان کی اطاعت کر کے، اور ایمان کم ہوتا ہے شیطان کی اطاعت کر کے. ایمان بڑھتا بھی اور کم بھی ہوتا ہے. تو ہم اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں زدنا ہدایت، ہمیں ہدایت میں مزید آگے بڑھا. تو یہ باتیں ہوگی. اور اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہدایت مانگنے کا حکم دیا. اگر پچھلے لاسٹ درس میں شاید آپ نے ایک روایت سنی تھی صحیح مسلم کی، اللہ کہتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت یافتہ. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دیا کروں. اللہ نے ہدایت مانگنے کا حکم دیا. یہ بات وہی ہے جو والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں. تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے اس کی ایکسیپشن آ گئی کہ یہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں. تو یہ وہی بات اس حدیث میں کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت یافتہ. تو فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت دیا کروں. اب اگلی بات، جو لفظ ہے اہدی، اہدنا ہمیں ہدایت دے، یہ ہدایت کا معنی کیا؟
تو عربی زبان میں ہدا یہدی ہدین و ہدایتن کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، کسی کو راہ بتانا، کسی کو گائیڈ کرنا، رہبری کرنا۔ اور ہدایت کے 3 معنی سمجھیے، ہدایت کیسے کہتے ہیں؟ صرف 3 معنی۔ الدلالۃ الی المطلوب، الدلالۃ الی المطلوب، کہ جو منزل ہے، جو مقصود ہے، اس کی طرف رہنمائی کر دینا۔ مثال سمجھیے، ایک شخص ہے، آپ سے پوچھتا ہے سر میں نے کہاں جانا ہے؟ گجرانوالہ جانا ہے، سپوز دیٹ، تو آپ اس کو بس راستہ بتا دیتے، یہاں لیفٹ رائٹ ہوں، پھر آگے اس طرح کرتے کرتے آپ وہاں پہنچیں گے، پھر وہاں یہ چیز آئے گی، یہ چیز آئے گی، آگے آپ پورا راستہ ایک نقشہ اس کو سامنے بول دیتے۔ یہ ہے الدلالۃ علی الطریق، یہ الدلالۃ علی المطلوب۔ تو اہدنا، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، یا اللہ ہمیں وہ راستہ سجا دے، دکھا دے۔ دوسرا مطلب ہے سلوک الی الطریق، اس راستے پہ چلانا۔ آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے تو آپ اس کو بتاتے نہیں، آپ اس کو سڑک پہ جو ہے وہ کھڑا کر دیتے، کہا یہ سڑک سیدھی جاتی ہے ادھر ہی، کہ اس سڑک پہ اس راستے پہ آگے لا کے کھڑا کر دیا، کہا سلوک، اس پہ چلو، اور یہ جو سڑک ہے، یہ راستہ ہے، تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، پہلی بات راستہ سجا دی، جو پہلی بات۔ اب یہ دوسری، ہمیں وہ راستے پہ چلا کے کھڑا کر دے کہ جہاں ہم جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چل سکتے۔ اور تیسرا معنی ہوتا ہے التوصیل الی المطلوب، کسی کو ڈراپ کر دیں۔ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا تو آپ کہتے ہیں سر میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی میں بیٹھے، آپ کو چھوڑ دوں گا وہاں۔ تو یہ ہے اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، مانا کہ ہمیں پکڑ کے وہاں جا کے منزل پر پہنچا دے۔ یہ 3 معنی ہدایت۔ ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ سے جب راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں، سیدھا راستہ، تو ان 3 طریقوں سے۔ پہلا مطلب راستہ سجا دے کہ یہ راستہ ادھر ادھر جاتا ہے، ہمیں وہ راستے ہمارے لیے ہموار کر دے، ذہن میں بصیرت اور عقل و دانش مندی ہمیں دے دے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اس راستے پہ کھڑا کر دے کہ یہ راستہ جاتا ہے، بس اسی طرف جاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ ہمیں پکڑ کے اس منزل تک پہنچا دے جو ہماری منزل۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ 3 معنی نوٹ کر لیں۔ ہدایت کی 3 قسمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، آپ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ 3 قسمیں، اس میں دیکھنا یہ کہ آپ کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ ایک ہدایت ہے ہدایت تکوینی، جس کو ہدایت فطرتی بھی کہتے ہیں، کہ جو ہر مخلوق کی فطرت میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چوزا ہے، وہ باہر کہیں پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ادھر سے بلی آئی اور وہ بھاگ کے اپنی ماں کے پروں کے نیچے۔ اب اس کو کس نے بتایا کہ یہ اس کی دشمن ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ۔ یہ ہے ہدایت فطرتی۔ اب وہ چوزا کسی سکول میں پڑھنے نہیں گیا، کوئی سبجیکٹ یا چیپٹر اس نے نہیں پڑھا کہ بھئی یہ تمہارا دشمن ہے۔ اب کچھ جانور ایسے ہیں جو نباتات کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دانے ان کی خوراک ہے، کچھ ایسے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں۔ اب جو گوشت والا ہے وہ گھاس نہیں کھا سکتا، کھاتا بھی نہیں۔ اب جو گھاس والا ہے وہ گوشت نہیں۔ تو یہ فطرت میں جو بات شامل ہے، عقل مند کا، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو اللہ تعالی نے عقل مندی، وہ بصیرت، چلنے پھرنے کے آداب، اس کو اس ہدایت تکوینی اس کو دی، فطرت میں شامل ہے۔ اس کو ہدایت فطرت کہتے ہیں، ہدایت تکوینی کہتے ہیں۔ دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی، اور یہ وہ ہدایت ہے جس مقصد کے لیے انبیاء آئے۔ انبیاء کتابیں لے کے آئے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ان کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، صحیفوں کو بھیجا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کے اندر کس طرح رہنا ہے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے غالب پہلو دین کا اور غالب پہلو آخرت کا رکھنا ہے۔
دنیا گزارنی اور اس طرح گزارنی کہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، آخرت کی تیاری کرنی اور دنیا میں وہ کام کرنا ہے جو آخرت میں نفع والا ہو، اور اس سے بچنا ہے جو آخرت میں نقصان دے۔ تو انبیاء نے جو طریقے سکھائے، جو اپنی شریعت کے مطابق تبلیغ کی، وہ تھی ہدایت تشریعی، اور تیسری ہدایت ہے ہدایت توفیق۔ یہ ہدایت اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ جو پہلی ہدایت تھی نا، ہدایت تشریعی، اس کے بارے میں نبی اسلام کو کہا تھا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ وہ تھی رہنمائی کرنا، بتانا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ۔ اب ہدایت توفیق، یہ ہدایت اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دینا، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب بظاہر جو عام آدمی وہ سمجھے گا کہ تضاد ہے قرآن کی آیت کہ ایک جگہ کہا جا رہا ہے انک لتہدی، آپ ہدایت دینے والے، دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ عام تضاد سمجھے گا، لیکن تضاد نہیں ہے۔ وہاں ہدایت تشریعی مراد ہے، نبی اسلام رہنمائی کر سکتے، جو آپ کا فرض منصبی تھا، جس کے لیے آپ کو رسالت دی گئی تھی۔ لیکن یہ ہدایت توفیق، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت۔ اور ایک جگہ پہ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی اگر آپ ان کی ہدایت پہ جتنے مرضی حریص ہوں، جتنا مرضی آپ کو حرص ہو، لالچ ہو کہ یہ کافر جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں، مسلمان ہو۔ نبی اسلام کا چچا ابو طالب جب آخری سانسوں میں تھا، کس طرح نبی اسلام اس کے پاس بیٹھے، بار بار اس کو کہہ رہے کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، لیکن شاید اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ تو آپ اس قدر حریص، نبی اسلام بازاروں میں تبلیغ کر رہے ہیں اور ملعون ابو لہب پیچھے پیچھے نبی اسلام کو پتھر مارتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی بات نہ سننا۔ نبی اسلام آگے آگے بازاروں میں تبلیغ کریں، یہ پیچھے پیچھے آپ کو پتھر بھی مارتا ہے اور بازاروں میں اعلان بھی کرتا ہے کہ اس کی بات نہ سن۔ کس قدر جو ہے اس میں یہ ذلت کا باعث بن رہا ہے۔ آپ اس قدر حریص، تو اللہ کہتے ہیں ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ حریص ہوں ان کی ہدایت پہ، تو آپ جو ہدایت فإن اللہ لا یہدی من یضل، اللہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، نہیں دیتے جو آدمی گناہ ہو رہا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں۔ مانا ہدایت توفیق، تو ہدایت کی دو قسم، تو آپ جب اہدنا کہتے ہیں آپ تینوں ہدایتیں مانگتے ہیں، ہدایت فطرتی بھی اور ہدایت توفیق بھی اور ہدایت تشریعی بھی۔ تشریعی سے مراد قرآن و حدیث کی ہدایت، اور توفیق بھی مانتی ہے اللہ، صرف قرآن و حدیث نہیں چاہیے بلکہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق بھی چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ کل کے درس میں میں تقریباً 10 ایسے معانی بیان کروں گا جو ہدایت کے معانی ہیں۔ ہدایت کے بہت سارے معانی قرآن میں، صرف قرآن میں، حدیث کو تو اگر حدیث کو بھی لیں گے تو معاملہ بہت طویل ہو جائے گا، صرف قرآن کی بات کروں۔ قرآن کے اندر ہدایت کے تقریباً 18 معنی، امام سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں 17 معنی ذکر کیے، اور مقاتل بن سلیمان نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ 17 معنی ذکر کیے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ، اور ابن جوزی نے 14 معنی ذکر کیے۔ لیکن یہ ذرا معاملہ طویل ہو جائے گا، میں نے اختصار کے ساتھ 10 معنی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جب آپ اللہ سے ہدایت مانگتے تو کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں۔ وہ 10 چیزیں ہیں، صرف ہدایت کے جملے میں آپ 10 چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آج بھی ارادہ تھا بیان کرنے کا لیکن وقت نہیں ملا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔